اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ میں کہوں گا آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہے کہ ایک اور محرم ہمیں نصیب ہوا، ایک اور محرم ہماری قسمت میں آئے، ایک اور محرم میں ہمیں ہمارے مولا پر گریہ کرنے کی اجازت ملی۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ خود مولا حسین نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ فرش عزا پر آئیں اور مولا پر آنسو بہائیں۔ ہاں عزیز، بہت گریہ کیا آپ، امام حسین کا حق ادا کر دیا، لیکن امام کی بہن بی بی زینب کا حق باقی ہے، ان کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ان کا حق ادا کرنا باقی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے، ہاں ضرور آپ نے کوئی گزشتہ سال کوئی بڑی نیکی کی ہوگی کہ امام زمانہ نے آپ کو اس فرش عزا کے لائق سمجھا ہے اور آپ کو اجازت مل گئی کہ بی بی زینب پر گریہ کرنے یہاں جمع ہو جائے۔ ہاں عزیزو، شاید کسی یتیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، یا شاید آپ میں سے کسی نے کسی شیر خوار بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا ہوگا، یا شاید آپ میں سے کسی نے کسی بے گور و کفن لاشے کا غسل انجام دیا ہوگا، کسی کا کفن کیا ہوگا۔ ہاں عزیزو، کوئی بڑی نیکی آپ نے انجام دی ہے کہ آج یہاں ہم جمع ہوئے ہیں اور شام غریبہ ہماری قسمت میں آئی ہے۔ اولاد حسین کی یتیمی کی پہلی رات ہے، آج اولاد حسین پہلی بار ہے کہ اپنے بابا سے دور ہے۔ اولاد بنی ہاشم گھر میں محرم نہیں، مرد نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، آثار شام غریبہ پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ جب غازی عباس شہید ہو گئے تو حسین عباس کے خیمے میں گئے، ستون خیمے کو گرا دیا، کہا بہن زینب بیویوں سے کہہ دیجئے اب دو دو مخنے پہن لے، اپنے مخنوں کو مضبوط کر لے۔ ہاں جب تک عباس تھے بیویوں کو ڈھارس تھی، جب عباس نہ رہے آہستہ آہستہ یقین ہونے لگا کہ اب ہمیں دربار لے جائیں گے، ہمارے ہاتھوں میں رسن ہوگی، شام کا بازار ہوگا۔ ہاں عزیزو، کہا جاتا ہے جب قافلہ کوفہ پہنچا تو امام علی کا ایک نابینا صحابی تھا، وہاں موجود تھا بازار کے کنارے۔ جب بی بی زینب خطبہ دے رہی تھی تو پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے علی کے انداز میں خطبہ دے رہی ہے؟ بتایا گیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا قربان جاؤں، علی کی بیٹی یہاں موجود ہے، کیا حسین بھی یہاں موجود ہے؟ اے کاش میں نابینا نہیں ہوتا، ان کی زیارت کر پاتا۔ کہنے والے نے کہا اے صحابی، خوش نصیب ہے تو کہ تیری بینائی نہیں ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں اگر تو دیکھتا تو تیرا دل پھٹ جاتا۔ ہاں حسین موجود ہے، سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ بلند ہے، بیویاں موجود ہے، چادریں چھینی گئی، ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے ہیں۔
اجرکم اللہ عزیزو، ایک اور صحابی کو خبر ملی کہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، علی کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں، بڑے آہستہ بڑے نازک انداز میں بی بی زینب کے قریب آیا، کہا بی بی اگر مجھ سے کچھ مدد ہو سکتی ہے تو بتائیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بی بی نے کہا ایک کام کر دو، ایک ہماری مدد کر دو، یہ لوگ جو سروں کو نیزوں پر لے کر چل رہے ہیں ان سے کہو ہم سے تھوڑا آگے آگے چلنا، تاکہ لوگوں کی نظریں جب پڑے تو سروں پر پڑے، میری دا بیویوں پر نظریں نہ پڑ سکے۔ ہم آل رسول ہیں، ہم زہرا اطہر کی بیٹیاں ہیں، نامحرم کی نگاہیں کہاں، فاطمہ کی بیٹیاں کہاں۔ عزیزو بڑے سخت مسائل ہیں، شام غریبہ کے بڑے سخت مسائل ہیں۔ سب سے بڑی اور سب سے سنگین مصیبت جو بی بی زینب پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ حسین کو قتل تو کر دیا، اب کون ہے جو لاشے کو پامال کرے؟ دو لائیں آگے بڑھے، کہا ہم پامال کریں گے۔ گھوڑوں کی نالے بدلی گئی، نالے ٹھوکی گئی، لاشوں کو پامال کیا گیا، گھوڑوں کو بار بار لاشے پہ دوڑایا گیا۔ پھر لئی عمر ابن سعد کے پاس آئے، کہنے لگے ہم کو تحفہ دے، ہم تحفے کے حقدار ہیں، لاشے کو ایسے پامال کیا ماں فاطمہ آ جائے تو لاشے کو پہچان نہ پائے گی۔ عزیزو عجب نہیں ہے کہ جب زینب نے بھائی کے لاشے کو دیکھا تو کہا حل انت حسینی، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے بھیا آپ کے لاشے کی کیا حالت کر دی، خدایا اس تحفے کو قبول کرنا، اس قربانی کو قبول کرنا۔ عزیزو لاشوں کو پامال کیا، گنج شہداء پر حملہ ہوا، لاشوں کو باہر لایا گیا، سروں کو لاشوں سے جدا کیا گیا، پھر دستور دیا گیا بیویوں کے خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ آدھا بیویوں کے خیموں میں داخل ہو گئے۔ مختلف روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آدھا نے نیزوں کی انی سے چادروں کو چھینا ہے، ایک روایت میں ملتی ہے کہ چھوٹے بچوں کے پیزب کھینچے جا رہے تھے، گوشوارے اتارے جا رہے تھے۔ ہاں ایک ننھی بچی لئی آگے بڑھا، گوشوارے اتارنا چاہتا ہے، دل میں لالچ آ گئی، تڑپ کر جلدی چاہتا ہے گوشوارے اتارے، گوشوارے اترتے نہیں، کیا کیا گوشواروں کو کھینچ کر کان چھد گئے، کانوں سے خون جاری ہے، بیویاں سہم گئی، خیموں میں جمع ہو گئی۔ پھر دستور دیا گیا خیموں کو آگ لگا دو، خیموں کو آگ لگائی گئی، بیویاں کبھی اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، کچھ بیویاں صحرا کی طرف، کچھ بچیاں صحرا کی طرف۔ مقتل میں ملتا ہے جناب مسلم کی بیٹی عتیقہ، دامن میں آگ لگی ہے، دوڑے دوڑے صحرا کی طرف جا رہی ہے، گھوڑوں کی رفتار میں ایک گھوڑے کی زد میں آ گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ننھا سینہ۔ عزیزو بی بی زینب کا حق ادا کرنا ہے۔ دیکھا گیا بی بی زینب
ایک خیمے میں آگ لگی ہے، بار بار اندر جاتی ہے، بار بار باہر آتی ہے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے بی بی؟ کہا میرا لخت جگر سجاد غش کی حالت میں خیمے میں بے ہوش ہے۔ بی بی نے پشت پر اٹھایا، سب کو صحرا میں جمع کیا۔ حامد ابن مسلم راوی نے لکھا کہ میں نے ایک ننھی بچی کو دیکھا، صحرا کی طرف دوڑی جا رہی ہے، دامن میں آگ لگی ہے۔ میں نے آگے بڑھا، چاہتا تھا دامن کی آگ بجھاؤں، بچی ڈر گئی، سہم گئی، کہنے لگی ہم آل محمد ہیں، ہمارے نزدیک نہ آنا۔ لیکن میں نہیں رکا، چاہتا تھا آگ بجھا دوں، 2 قدم آگے بڑھا، بچی نے گریہ شروع کیا، کہنے لگی میرے گوشوارے چھینے جا چکے ہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھا، بچی نے گالوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں تماچے کھا چکی ہوں، میرے رخساروں پہ نیل ہے، اے لئی مجھے جانے دے۔ حامد نے کہا نہیں بی بی، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو بس دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ دامن کی آگ بجھائی، بی بی صحرا کی طرف چلی گئی۔ اب بچوں کو جمع کیا گیا، بی بیاں صحرا میں جمع ہو گئی۔ بی بی زینب بچوں کو گن رہی ہے، معلوم چلا کچھ بچے لاپتہ ہیں۔ بچوں کو ڈھونڈا گیا، بچوں کی لاشیں ملی، سب کو جمع کر لیا، بس ایک ننھی دختر سکینہ کی خبر نہیں ہے۔ بی بی زینب مضطرب ہے، بھیا کی وصیت یاد آ گئی، عصر عاشور کہا تھا بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ ہائے بھیا کو کیا جواب دوں گی، صحرا میں بڑھتی ہے، چاہتی ہے سکینہ کو ڈھونڈے۔ ہاں عزیزو کیا پایا، کیا دیکھا، ننھی بچی ایک لاش سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے، ننھی بچی سہمی ہوئی ہے، تماچے کھا چکی ہے، لاشیں سے لاشیں جا رہی ہے، بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی ہے۔ بچی کو خبر نہیں بابا کے سینے پہ تیر پیوست ہے، صدا بلند کی ہائے بابا، ہائے بابا۔ سکینہ پریشان ہے، ہاں عزیزو کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا۔ سکینہ بابا کو لپٹ کر سو گئی، بچوں کو جمع کیا گیا۔ واہ مصیبتہ، واہ محمدہ۔